6 بجے جیسے اس کی آنکھ کھولی اندھیرا پھیل چکا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ کراچی کے موسم کا کچھ نہیں پتہ چلتا تھا جب اچھا ہو جائے۔ کل سے بے حد حبس کے بعد اب موسم قدرے خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے اس پر اچھا اثر ڈالا تھا، وہ اچھا سا موڈ ہو گیا تھا۔ اس نے موبائل آن کیا تو ہاشم کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس کا میسج دیکھا، آج شام 7 بجے مجھے آپ سے ملنا ہے۔ نیچے ایڈریس لکھا ہوا تھا، میں نہیں آ سکتی، اس نے شرارت سے کہا اور اس کے میسج کا ویٹ کرنے لگی۔ کیوں؟ آپ نے کھیتوں میں ہل چلانے جانا ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس کا غصے سے بھرا میسج آ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ ہنستی رہی، پھر مسکرا کر ٹائپ کرنے لگی۔ کیوں ملنا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ ملے تو؟ وہ چڑ کر بولا۔ اوکے سی یو، اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر ٹائپ کیا اور شاور لینے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد بلیک شرٹ، بلو شرٹ اور بلیک ہی ٹائٹس پہن کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہونے لگی۔ لائٹر اور بلش لگا کر اس نے گلوز لگا کر اپنی واچ پہنی اور اپنا آئی فون اٹھا کر ہینڈ بیگ اٹھایا، پھر بلیک ہائی ہیل پہن کر باہر آئی۔ بیگ سے گاگلز نکال کر اس نے آنکھوں پر لگایا۔ کدھر جا رہی ہو انا؟ میگزین دیکھتی مہرو نے پوچھا۔ کہیں نہیں، یہیں تک جا رہی ہوں، ابھی کچھ دیر تک آ جاؤں گی، وہ سنجیدگی سے کہتی باہر نکل گئی، جہاں اس کی سینٹہو کھڑی تھی۔ اس نے اس پر جانے سے بہتر ٹیکسی میں جانا سمجھا، کیونکہ اس کو راستے بہتر طریقے سے یاد نہیں تھے۔ کچھ ہی آگے جا کر اس کو ٹیکسی مل گئی تھی۔ 7 بج چکے تھے، اس سے آدھے گھنٹے میں پہنچنا تھا۔ وہ جانتی تھی ہاشم وقت کا بہت پابند ہے، اس کی بڑی وجہ اس کا پائلٹ ہونا تھا۔ ٹیکسی کو جگہ کا بتا کر وہ اندر بیٹھ گئی۔ جگہ دور تھی لہٰذا اسے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ ڈرائیور کو نوٹ پکڑا کر وہ اندر بڑھی۔ ہر طرف ٹیبل پر کپلز بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اکتاہٹ ہونے لگی، اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ ہاشم اسے سامنے ہی ایک ٹیبل پر موبائل پر مصروف نظر آیا۔ السلام علیکم، کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی۔ وعلیکم السلام، آپ 10 منٹ لیٹ ہیں، وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے خفگی سے بولا۔ آئی ایم سوری، پہنچنے میں تھوڑا وقت لگ گیا، وہ اس کا چہرہ دیکھتے بولی۔ ٹھیک، کیسی ہو؟ وہ اس کو دیکھ کر بولا، جو بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ اچھی ہوں، آپ بتائیں کیوں بلایا تھا؟ وہ اس کی نظروں میں سے پزل ہو کر بولی۔ ہاں، وہ یوں ہی تمہاری بہن کا نکاح ہے تو وہ 2 دن بعد ہے تو سوچا تم سے مل لوں۔ 2 دن کا تو پتہ نہیں کیسے گزریں گے، وہ مسکرا کر بولا۔ آپ ابھی تک بدلے نہیں، وہ ایبرو اٹھا کر بولی۔ وہ ہنس دیا۔ اگر بدل جاتا تو سب سے زیادہ کچھ دکھ بھی تمہیں ہونا تھا۔ اف اللہ، یہ شخص تو لگتا ہے دلوں میں بھی جھانک لیتا ہے، اس نے گھبرا کر سوچا۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا، وہ ہنس کر بولی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ بس مانو گی نہیں، ہر بات یہی ہے، اور وہ کندھے اچکا کر بولا۔ ویسے کیا خالی پیٹ رکھنا ہے؟ مجھے کچھ کھلانا نہیں؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ او آئی ایم سوری، شرمندگی سے بولا اور بیرے کو بلایا۔ مینو نوٹ کروا کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں تو میں پوچھ رہا تھا کہ اب واپس جاؤں گی؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ نہیں، اب تو شاید ہی جاؤں، مگر انشاءاللہ 1-2 مہینے تک جاؤں گی فرینڈ سے ملنے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ صحیح، اس نے سر ہلایا۔ آپ کی فلائٹ کب ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولی۔ 1 ہفتے بعد، اس نے مختصر جواب دیا۔ جب تک بیٹا سب چیزیں رکھ کر چلا گیا، فرینچ فرائز، کولڈ ڈرنک، چائنیز رائس اور جانے کیا کیا، میں اتنا کچھ نہیں کھاؤں گی، وہ منہ کھول کر بولی۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ انا نے کوئی جواب نہیں دیا، کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اسی دوران دونوں کے درمیان کوئی بات ہو جاتی۔ کھانے کے بعد بل پے کر کے وہ دونوں باہر آ گئے۔ پیدل چلیں یا ٹیکسی کرواؤں؟ انا کو دیکھتے ہوئے ہاشم نے کہا۔ پیدل چلتے ہیں، میرا واک کرنے کا موڈ ہو رہا ہے، وہ کندھے اچکا کر مسکرا کر بولی۔ ہاشم نے بھی کندھے اچکا دیے۔ اس کے بال ہلکی ہلکی ہوا چلنے سے اڑ رہے تھے۔ ہاشم گاہے بگاہے اس پر نگاہ ڈال لیتا تھا، جو خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چل رہی تھی۔ یہاں تو ساری رات رونق رہتی ہے، وہ دونوں وقت
पाकिस्तान कैसे आई हो? मुझे तो लगा था किसी गोरे को फंसा दिया। वो हंस कर बोला। अना ने चौंक कर उसको देखा। आपको मैं ऐसी लगती हूँ? उसके लहजे में गहरी संजीदगी थी। मुझे लगा। वो कंधे उचकाकर बोला। वो खामोश रही। हल्की हल्की हवा ने मौसम खुशगवार बना दिया था। हर तरफ बल्ब की रोशनी से ज़रा उजाला हो रहा था। वो दोनों सड़क की एक जानिब चलते जा रहे थे। डिफेंस के करीब सीव्यू चले। उसने अना से पूछा। नहीं, अब चलना चाहिए। 9 बज गए, फिर कभी। वो संजीदगी से बोली। जैसे तुम्हारी मर्जी। वो सादगी से कहता पैंट की जेबों में हाथ डालकर चलने लगा। अना ने एक नज़र उसको देखा, फिर सामने देखने लगी। थोड़ा ही देर बाद वो पहुंच गए। ओके अल्लाह हाफिज़। घर की तरफ जाते हुए उसने हाशिम को अल्लाह हाफिज़ कहा। खुदा हाफिज़ उसको जवाब देकर वो तेज़ कदमों उठाता चला गया। अना भी अंदर आ गई। हाशिम खान आफरीदी पर डोरे डालकर सामने ही टीवी देखती मंतशा ने जहरीले अंदाज में कहा। अना चौंक गई। तुम्हें ऐसा किसने कहा? मैं नहीं जानती। वो साफ मुकर गई। सब जानती हूँ मैं। जितनी तुम मासूम हो ना, उतनी हो नहीं। अपनी हद में रहो और उससे दूर रहो। उसने अना को वार्न किया। अना मुस्कुरा दी। मुंतशा, तुम ये हर चीज़ पे अपनी हाकमियत जताना छोड़ दो। मेरा यकीन करो, जिस दिन तुम ये करो या ना, तुम्हारी ज़िंदगी की आधी मुश्किलात तो यूं ही ख़त्म हो जाएंगी। वो मुस्कुराकर कहती अंदर चली गई। रिमोट उसने ज़ोर से नीचे फेंका और ऊपर चली गई। खेतों में भैया को खाना देने जब बेला आई, उसकी निगाह गाड़ी से उतरते शाह की जानिब गई, जो आंखों से गॉगल्स उतार कर ज़मीन का जायज़ा ले रहा था। उसकी नज़रें वहीं टिक गई। किस कदर खूबसूरत था वो, बिल्कुल नावल के हीरो की तरह। पिंक कमीज़ और वाइट कैपरी पहने वो मासूम सूरत लिए अच्छी लग रही थी। अलबत्ता उसका सांवला रंग उसको पुरकशिश बना रहा था। वो घूर घूर कर शाह को देख रही थी। बेला, चल क्यों सरमद भाई से डांट खानी है? माला ने उसे खींचा। रुक तो माला, देखने देना। वो झुंझला कर बोली। तू पागल तो नहीं हो गई? शाह है ये, शादीशुदा है, एक बच्चा भी है, और घूर ऐसे रही है जैसे कंवारा है। माला ने उसके कंधे पे चपट मारी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कदरे ज़ोरदार आवाज़ में झुंझला कर बोली। उसकी आवाज़ पर जावर शाह ने मुड़ कर देखा, जहाँ सांवली मगर पुरकशिश लड़की और दूसरी लड़की से किसी बात पर लड़ रही थी। उसके चेहरे पर झुंझलाहट वाज़ह थी। जो ही बेला की निगाह उसे अपने चेहरे पर महसूस हुए, उसी को देखा। वो उकताई हुई नज़रों से इन दोनों को देख रहा था। शर्मिंदगी से उसका चेहरा खुद बखुद झुक गया। वो दोनों तेज़ी से घर की तरफ भागी। ये कौन थी? उसने पास खड़े मज़ारा से पूछा। रहीमदीन की बेटी और दूसरी भतीजी थी। उसने फ़ौरन जवाब दिया। अच्छा। इतना कहकर वो फिर से बातों में लग गया। अना कमरे में आके परेशान होकर रह गई थी। मंतशा हमेशा उस चीज़ पर नज़र रखती थी जो चीज़ अना को दिलो जान से प्यारी थी। अब भी यही हुआ था। वो अपनी हर चीज़ बिला चू चरा किए उसके हवाले कर दिया करती थी। मगर आज बात चीज़ की नहीं, एक इंसान की थी जो उसे खुद से भी बढ़कर प्यारा था। वो सर हाथों में थाम कर वहीं बैठ गई। तभी हाशिम का मैसेज मौसूल हुआ। थैंक यू। किस लिए? उसने हैरत से जवाब दिया। मेरी बात मानने के लिए। तुम मुझसे मिलने आई ना, इसलिए। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ओह, तो जनाब इसलिए कह रहे थे। चले, कोई बात नहीं, मगर अब रोज़ ही मत आप ये डिमांड करते रहना। वो सादगी से बोली। कोई मसला नहीं, आपकी बहन को कह दिया करूँगा, उसने शरारत से कहा। मंतशा से वो मिल चुका था और काफ़ी इम्प्रेस भी था उससे। ये बात वो अना को बता चुका था। अना ने कोई जवाब नहीं दिया और फ्रेश होने चली गई। उसकी वापसी तक हाशिम जात ने 20 मैसेज 10 कॉल्स कर चुका था। उसके लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। लगता है आपको चैन नहीं है, उसने संजीदगी से जवाब लिखा। चैन? सुकून लूट कर कहती हो चैन नहीं है? वो हंस कर बोला। आपने ऐसे ही बदनाम किया हुआ है मुझे, वरना ऐसा नहीं है। खैर, कल बात होती है। बाय, टेक केयर, उसने जवाब दिया और सोने के लिए लेट गई। कैसे है? मंतशा ने हाशिम को मैसेज किया। अल्लाह का शुक्र, आप कैसी है? उसने खुशदिली से जवाब दिया। बिल्कुल ठीक।
کل ہم مل سکتے ہیں؟ اس نے فوراً میسج کیا۔ کیوں؟ جواباً اس نے حیرت سے کہا۔ ویسے ہی، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ پرسوں آپ کی سسٹر کا نکاح ہے، سکندر انکل نے انوائٹ کیا ہے، تب ملتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ پر مجھے کل ملنا ہے۔ پرسوں کا کیا فائدہ؟ اس نے چڑ کر لکھا، مگر ہاشم نے جواب نہیں دیا۔ منتشا نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن انا نے اپنی تمام تر پرانی سہیلیوں دوستوں سے مل لی تھی اور اب وہ شمع کے گھر تھی۔ کیسا لگا پاکستان آ کر تمہیں؟ انا کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ پیار سے بولی۔ بہت اچھا، بلکہ میں سوچ رہی تھی میں یہاں سے گئی ہی کیوں؟ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنس دی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا ہوا تم آ گئی، آج سامیہ آپی کی انگیجمنٹ ہے، کہیں نہیں جانے دوں گی تمہیں میں۔ باہر ہلچل سے انا کو کچھ اندازہ ہو رہا تھا، مگر اس نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ معاف کرنا شمع، مگر کل ہی میرے مہرو کا نکاح ہے، میں کیسے آ سکتی ہوں؟ اس نے شائستگی سے انکار کیا۔ انا، تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، تم نہیں آئی تو مجھے افسوس ہوگا، اس نے پیار سے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، پرسوں کا ڈنر میری طرف سے، اور ہاں، اتنا کہہ کر اس نے بیگ سے کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ کل مہرو کا نکاح ہے اور تم نے اپنی فیملی کے ساتھ ضرور آنا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم میری سسٹر کی انگیجمنٹ میں نہیں آ رہی اور میں سسٹر کے نکاح میں آؤں؟ وہ کیوں؟ اس نے خفگی سے کہا۔ ارے میری جان، میں نے ابھی شاپنگ بھی نہیں کی، مہرو کے نکاح کا جوڑا خریدنا اور پھر اپنا بھی۔ اب ٹائم دیکھو، 5 بج رہے، میں ابھی جاؤں گی تو مال جا پاؤں گی۔ واچ پر ٹائم دیکھتے اس نے متناز سے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پرسوں کا ڈنر پکا ہے پھر۔ اوکے، اب اللہ حافظ۔ اس سے گلے مل کر وہ دوبارہ باہر آ گئی اور گاڑی میں ہی بیٹھ گئی۔ مہرو مہرو، اس نے چلا کر مہرو کو آوازیں دی۔ کلینزنگ کرتی مہرو نے بیزاری سے اس کی آواز سنی اور باہر آ گئی۔ فرماؤ، وہ بیزاری سے بولی۔ جلدی چلو شاپنگ پہ، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ نہیں، میرے نکاح کا جوڑا تو سسرال سے آ گیا نا، تم جاؤ کر لو، اس نے معذرت کی۔ اوہ، مگر مجھے صحیح آئیڈیا نہیں، کیا خریدوں؟ تم ساتھ چلو میرے، اس نے اسے چلنے کو کہا۔ اوہ انا، اس میں کیا مشکل ہے، منتشا کو ساتھ لے جاؤ، اس نے جان چھڑائی۔ مہرو، تم جانتی ہو منتشا کی عادت ہر وقت لڑنے کے موڈ میں رہتی ہے، اس نے منہ بسور کر کہا۔ یکدم مہرو کو چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کھا نہیں جائیں گی تمہیں، ہم لوگوں کے اسی گریز نے اسے اس قدر بگاڑ دیا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یکدم انا کو خود سے بڑی دکھنے لگی۔ اچھا سوری، میں جا رہی ہوں، تم ناراض نہ ہو، اس کا کاندھا تھپا کر وہ منتشا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ منتشا، فوراً اٹھو، ہمیں شاپنگ پر چلنا ہے، اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا۔ اس کو دیکھ منتشا سوتی بن گئی۔ میں جانتی ہوں تم جاگ رہی ہو منتشا، اٹھ جاؤ، اس نے سنجیدگی سے کہا اور اس کے بستر کے کنارے آ گئی۔ تنگ مت کرو مجھے انوش، جاؤ یہاں سے۔ آج 6 سالوں بعد اس نے انا کو یوں پکارا تھا۔ میرا مطلب ہے انا، جاؤ، میں سو رہی ہوں، اس نے تنک کر کہا۔ انا مسکرا دی اور اس کے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ منتشا، کب تک یوں ہی کرتی رہوں گی؟ تم اپنے ساتھ باقیوں کو بھی ایک آگ میں جلا رہی ہو، میری بات سمجھ رہی ہو نا، اس نے اس کو دیکھ کر کہا، جو نم آنکھوں سے سامنے لگی سینری کو دیکھ رہی تھی۔ انا نے اس کو گلے لگا لیا۔ میری جان ہو تم، یہ مت سمجھا کرو تم کسی کے لیے اہم نہیں ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، وہ اس کو کہہ کر باہر چلی گئی۔ منتشا اس کی پشت دیکھ کر رہ گئی، پھر گہری سانس بھر کر تیار ہونے چلی گئی۔ انا ڈرائیو کر رہی تھی، منتشا باہر دیکھ رہی تھی، وہ گہری سوچوں میں تھی۔ انا نے اس کو دیکھا جو چہرے پر بیگانگی سجائے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیسی اسٹڈیز جا رہی ہے تمہاری منتشا؟ اچھی، اس نے مختصر جواب دے کر گردن دوبارہ موڑی۔ منتشا، کیا ہو گیا ہے؟ ایٹ لیسٹ مجھ سے تو شیئر کرو، وہ پریشانی سے بولی۔ کچھ نہیں ہے، تم کیوں ایک بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو، اس نے تنک کر کہا۔ اتنا خاموش ہو گئی؟ انا خاموش ہو گئی۔ چلو پہلے آئس کریم کھاتے ہیں، آج بہت دل کر رہا ہے میرا۔ آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روک کر اس نے کہا۔ منتشا سے کہا اور بچے کو بلایا۔ کون سا فلیور لوں گی، اس نے اس کے چہرے پہ نظر گاڑ کر کہا۔ وہ خاموش رہی۔ منتشا، اس نے پکارا۔ وہ کسی گہری سوچ کے بھنور سے باہر نکلی تھی۔ کون سا فلیور لوں گی، اس نے دوبارہ سوال دہرایا۔ چاکلیٹ، اس نے دھیمے سے کہا۔ چاکلیٹ فلیور لے آؤ چھوٹو، اس نے آرڈر دیا اور بیگ سے پیسے نکالنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد 2 لے آیا تھا۔ اس دوران خاموشی چھائی رہی۔
شکریہ۔ پیسے پکڑا کر اس نے آئس کریم لے لی، ایک منتشا کو تھمائی، دوسری خود نے لے لی۔ تبھی اس کے موبائل فون پر ٹیکسٹ آیا، اس نے چیک کیا، ہاشم کا تھا۔ کیسی ہو جانم، 7 ایموجی سینڈ کی تھی۔ انا نے اگنور کر دیا اور منتشا کی طرف متوجہ ہوئی۔ منتشا تم کچھ اور اداس فیل ہو رہی ہو، اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے فیل ہو رہا ہوگا تمہیں۔ اب چلو بھی شام ہو گئی، اس نے فوراً بات بدل لی۔ ابھی تو شاپنگ کرنی ہے، اس نے کہہ کر گیئر بدلا اور لکی ون مال کی جانب گاڑی موڑ دی۔ دونوں نے اچھی خاصی شاپنگ کر لی تھی، وہ دونوں واپس گاڑی میں آ بیٹھی۔ منتشا کا موڈ کافی حد تک درست ہو چکا تھا۔ منتشا اور کہیں تو نہیں جانا؟ پارکنگ سے گاڑی نکالتے اس نے پوچھا۔ ارے نہیں، اب بس چلو، شاپنگ کرتے ہوئے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، اب دیکھو 9 بج چکے ہیں، گھڑی دیکھ کر اس نے کہا۔ انا نے سر ہلا کر گاڑی موڑ دی۔ کالے آسمان تلے چارپائی پر لیٹی بیلا کے ذہن پر شام والے منظر چل رہا تھا۔ کاش میں بھی کسی اچھے گھرانے سے ہوتی تو شاید شاہ میر میرے ہوتے، اس نے افسردگی سے سوچا۔ یہ خواب بھی جانے پورے کیوں نہیں ہوتے۔ ابا ان کے یہاں منشی تھے، ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کیا ہے اگر میں ان کے گھر میں کام والی بن جاؤں، اس نے سوچا، پھر خود ہی اپنے منہ پر لعنت بھیجی۔ اب یہی رہ گیا ہے۔ نہ بھئی، اماں تو سننے سے پہلے ہی بھون ڈالیں گی مجھے، اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر سوچا، سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ایسے خواب کیوں دیکھے جن کی تعبیر ہی نہ ہو، اس نے افسردگی سے سوچا اور آنکھیں موند لی۔ منتشا کدھر ہے؟ مہرو کھانا کھاتے ہوئے سکندر حیات نے مہرو سے پوچھا۔ ڈیڈ وہ انا کے ساتھ شاپنگ پہ گئی ہے، اس نے جوس کا گلاس پیتے ہوئے بتایا۔ کیا ان کو اچھو ہی لگ گیا تھا، جبکہ امارا خود حیران تھی۔ اس میں حیران ہونے والی تو کوئی بات نہیں ڈیڈ، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے۔ ہم نے کبھی اس پر توجہ دینے کی کوشش نہیں کی، ذرا سی توجہ نے اسے دیکھ لینا سے فری ہونے پہ مجبور کر دیا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مہرو تم صحیح کہہ رہی ہو، ہمارے پیار میں ہی کمی رہ گئی تھی، امارا نے افسوس سے کہا۔ سکندر حیات کی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ تبھی وہ دونوں ہی کسی بات پر ہنستے ہوئے اندر آئی تھی۔ سکندر حیات کو دیکھ کر اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ میں اب اپنے روم میں جا رہی ہوں، انا کو کہہ کر وہ جانے لگی، جب انا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ اس نے بے چارگی سے انا کو دیکھا۔ ادھر آؤ منتشا، سکندر حیات نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ منتشا وہیں بیٹھ گئی۔ جی، بے تاثر چہرے کے ساتھ اس نے پوچھا۔ ناراض ہو اپنے ڈیڈی سے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ آپ نے کبھی مجھے یہ حق دیا ہی نہیں، بے رخی سی کہہ کر وہ چلی گئی۔ افسوس سے ان کا سر جھک گیا۔ انا ان کے پاس آ بیٹھی۔ ڈیڈی آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے ان کو تسلی دی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مہرو بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صبح بھی ہاشم نے کافی میسیجز اس کو کیے، جن کو پڑھنا بھی اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ اس کے اندر کی انا جاگ ہی گئی تھی، وہ بے نیازی اپنی دکھلا رہی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ آج ان لوگوں نے آنا تھا۔ پیچ شرٹ اور بلو جینس پہن کر اس نے بالوں کو کھلا چھوڑا اور پیچ ہائی ہیل پہن کر گلاسز لگائے اور بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ سب کمروں میں تھے ابھی تک۔ وہ پورچ کی طرف بڑھی، اس کو دیکھ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی آفس کی طرف بڑھا دی۔ ہاشم کا دماغ بے حد خراب ہو چکا تھا۔ انا نے پھر سے سب وہیں شروع کیا، مطلب کہ ہاشم کی محبت اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اور وہ اب تک انا کا انتظار کرتا رہا، کتنے رشتوں سے انکار کرتا رہا تھا۔ ہاشم تیار ہو جاؤ، آج تم نے رباب سے ملنے جانا ہے، مسز خان نے کمرے میں داخل ہو کے اسے کہا، جو بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے لے آج ضروری ہے مما، اس نے بے بسی سے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے کہا۔ تمہارے ڈیڈ کہہ کے گئے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں، اس نے کپڑے سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ بنا کچھ کہے کھڑا ہو گیا، کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آیا، پرپل شرٹ، بلیک کوٹ اور بلیک ہی پینٹ پہنے۔ اس نے گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کیا۔ مسز خان جا چکی تھی، ڈھیر سارا پرفیوم چھڑک کر اس نے بالوں کو سیٹ کیا، بازو پر کوٹ رکھ کر اپنا والٹ اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل آیا۔ ہاشم وہ مال میں ملیں گی تم سے، انہوں نے اس جگہ کا پتہ بتایا۔ بنا کچھ کہے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تو یہ کب سے تنازع چل رہا ہے؟ ریوالونگ چیئر کو گھماتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شاہ سے پوچھا۔ 1 سال سے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو 1 سال سے جب یہ مسئلہ چل رہا ہے تو آپ نے کورٹ میں کیوں نہیں گئے؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ میرے خیال سے ہمیں کام کی بات کرنی چاہیے، وہ گلا کھنکار کر بے رخی سے بولی۔
بولا یہ کام ہی کی بات ہے۔ انا نے سنجیدگی سے کہا مجھے لگا یہ مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے، مگر میرا یقین خیال تھا کہ وہ لوگ اس قدر ڈھیٹ واقع ہوں گے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا ٹھیک ہے، یہ فائل مجھے دے اور پرسوں ان کی حویلی میں نوٹس بھیج جائے گا۔ فائل کو اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے بات ختم کرتے کہا اوکے خدا حافظ۔ وہ کھڑا ہو گیا، جانے کے لیے پلٹ گیا۔ وہ اس کو دیکھتی ہی رہی جب تک وہ گیا نہیں، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر کہا آفس سے باہر آ گئی، بہت بھوک لگی تھی، تبھی قریبی مال چلی گئی تاکہ وہاں سے کچھ ہلکا پھلکا دیکھ لے، ساتھ ہی فوڈ پوائنٹ پر چلی جائیں گی۔ وہ ونڈو شاپنگ کے بعد فوراً فوڈ پوائنٹ کے آ گئی، بیگ چیئر پر رکھ کر وہ سامنے ہی میز پر بیٹھ گئی۔ مما اور ڈیڈ کی ضد تھی کہ میں آپ سے ملوں، جبکہ میں آ کر آلریڈی ان کو جواب دے چکا ہوں، مگر شاید انہیں لگتا ہے میرے اور آپ کے ملنے سے میرا جواب بدل جائے گا۔ وہ سختی سے ہنس کر بولا، ساتھ ہی نرم مزاج سی دوپٹے میں لپیٹی رباب نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی تو بے شک مت کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ انا نے چونک کر سامنے دیکھا جہاں ہاشم کسی لڑکی سے بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کا دل سے زور سے دھڑکا۔ اوکے رباب، مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اب چلنا چاہیے مجھے۔ اس سے مل کر وہ انا واپس مڑا، مگر وہیں رکنا پڑا اسے۔ انا بے چینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ طرح انا کو بری طرح سے اگنور کر کے آگے بڑھا۔ رباب واپس مڑ گئی تھی، تیز تیز قدم اٹھاتی انا اس کے قریب پہنچی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے انا، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ جھنجھلا کر پوچھا کون تھی یہ لڑکی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاشم کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، کیونکہ کون تھی یہ لڑکی؟ وہ پھر سے بولی ڈیڈی کے دوست کی بیٹی، رشتہ کرنا چاہتے ہیں میرا اس سے۔ اس نے منہ پھیر کر جواب دیا تو پھر تم نے کیا کہا؟ وہ پریشان سی بولی انکار کر دیا، اس نے دھیرے سے بتایا۔ انا کے دل کو سکون ملا۔ کیسے ہو؟ اس نے لب پر پرسکون لہجے میں ہی پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آؤ کچھ دیر بیٹھے۔ وہ اسے لیے وہی آ گئی۔ ہاشم کا سنجیدہ لہجہ اس کو کھٹک رہا تھا۔ ایسا رویہ کیوں ہے تمہارا میرے ساتھ؟ وہ آخر کار چڑ کر بولی۔ کیوں انا بی بی؟ انا دکھانے کا حق صرف آپ کا ہے۔ وہ ابرو اچکا کر بولا۔ اوہ آئی ایم سوری، میرے پاس صبح ٹائم نہیں تھا، تبھی بات نہیں کی تم سے۔ اس نے توجہ پیش کی۔ وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ ہے کہ اب بھی میں تمہیں میسر ہوں اور تم اس کا فائدہ اٹھا کر اسی طرح کا رویہ مجھ سے روا رکھتی ہو۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ ہاشم دیکھیں، میں اپنے پروفیشن کو لے کر بہت سینسٹیو ہوں، مجھے جلدی ہی آفس پہنچنا تھا، اس لیے میں نے آپ سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ چلو مان لیا، مگر کل رات اس وقت کیا ہوا تھا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچھا سوری، بات ختم کرو۔ تبھی ویٹر 2 جوس کے گلاس اور برگر رکھ کر چلا گیا۔ انا نے جوس کا سپ بھرا اور اس کو دیکھا جو چہرے پہ سنجیدگی سجائے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ لو بھئی، اس نے کہا۔ اس کی بات پر ہاشم نے جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ آ جاؤں گے؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا۔ ظاہر ہے انکل نے انوائٹ کیا ہے، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ وہ مسکرا دی۔ مطلب صرف انکل کے لیے آؤں گے؟ وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے، تمہارے لیے ہی تو آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ بس کرو، جھوٹے دیکھ لیا ہے میں نے، وہ ہنس کر بولی۔ ہاشم محض مسکرا دیا۔ انا گھر آئی تو امارا مہرو کو پارلر لے کر جا رہی تھی۔ انا تم بھی چلو، انہوں نے انا کو پکارا جو بہت ہی سوچوں میں گھری وہیں دروازے میں کھڑی تھی۔ نہیں موم، میں یہیں تیار ہو جاؤں گی۔ یو ہیو ٹو گو ناؤ، وہ سنجیدگی سے کہتی اوپر چلی گئی۔ ایک تو اس کا موڈ بدلتے بھی دیر نہیں لگتی، انہوں نے چڑ کر کہا اور مہرو کا جوڑا زیور سنبھالتی باہر نکل گئی۔ انا کب سے سامنے ہی جنگلات کی طرف نظر کیے دیکھ رہی تھی۔ آج اسے کسی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی اس جانب سے، مگر ڈرائیور کی وجہ سے وہ نہیں جا سکی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ مجھے جا کر دیکھنا چاہیے، اس نے سوچا اور شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کر باہر آ گئی۔ چوکیدار کو قریبی مارکیٹ جانے کا کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی جنگل کی طرف بڑھی۔ اس کے چلتے سے سوکھے پتوں میں سرسراہٹ ہو رہی تھی۔
ابھی بھی چیخوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اس نے آہستگی سے چلنا شروع کیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تبھی اسے ایک لڑکی کا دوپٹہ نظر آیا، وہی درخت کی اوٹ میں چھپ گئی۔ وہ لوگ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے۔ انا اپنی آنکھیں مچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ ایک دم ہی آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ وہ بھیڑیوں کی طرح اسے نوچ رہے تھے۔ اس لڑکی کی چیخیں آسمان کو چیر رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھ نہیں سکتی تھی، وہ ان لوگوں کو کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لڑکی تھی، کمزور سی، جبکہ وہ لمبے تڑنگے آدمی تھے۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی کو زوردار ٹانگ مار کر بھاگ گئے۔ انا کا دل کٹ گیا۔ خدا تم پر اپنا عذاب نازل کرے، اس لڑکی نے روتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ کون ہو تم؟ اٹھو، انا نے اسے اپنی گود میں اٹھا کر پوچھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ چلو تم میرے ساتھ، اس نے اس کا سہارا دیا۔ مجھے نہیں جانا، خدا کے لیے یہیں چھوڑو جاؤ، مجھے بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دو، مجھے نہیں چاہیے ذلت بھری زندگی، مار دو مجھے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ دیکھو میرے ساتھ چلو، مجھے بتاؤ یہ کون لوگ تھے؟ میں خود انہیں سزا دلواؤں گی۔ انا نے آنسو صاف کر کے اس کو پکارا۔ وہ انا کے ساتھ لگ کے تڑپ تڑپ کے رو دی۔ انا نے اسے خود سے لگا لیا اور اپنی چادر اس کے گرد لپیٹ لی، اس کے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ کر اس کو جنگل سے باہر قدم بڑھا دیے۔ چوکیدار دروازے پر نہیں تھا، تبھی اس کو کمرے میں آسانی سے لے آئی تھی۔ اس کو بیڈ پر لٹا کر وہ گرم دودھ لینے چلی گئی۔ گرم دودھ اور پین کلر اس کو کھلائی۔ وہ لڑکی اپنے ہوشوں میں نہیں تھی، وہ تھوڑی ہی دیر میں سو گئی تھی۔ انا کا دل اس کی حالت دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا دی تھی تاکہ کوئی اندر نہ آئے۔ وہ اس لڑکی کے ہوش میں آنے کی منتظر تھی۔ 3 گھنٹے بعد اسے خیال آیا کہ آج مہرو کا نکاح ہے۔ اس نے سر پر چپت ماری اور تیار ہونے چلی گئی۔ اس نے وائٹ بے حد کام والا فراک پہنا تھا، بالوں کی ایک سائڈ پر کر کے فرینچ بنائی تھی اور ریڈ دوپٹہ کاندھے پہ ڈال لیا۔ وائٹ ہائی ہیل پہن کر اس نے آنکھوں میں کاجل لگایا، لائنر لگا کر ریڈ لپسٹک لگا کر وہ تیار تھی۔ تبھی اس لڑکی کے کسمسانے کی آواز آئی۔ انا بھاگی ہوئی اس کے پاس آئی۔ بات سنو، انا نے اس کے گال تھپتھپا کر پوچھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر سامنے والی لڑکی کو دیکھا جو کسی پری کی سے مشابہ تھی۔ میں یہاں کہاں؟ اس نے سوچا۔ تبھی سب کچھ اس کے ذہن میں آتا گیا۔ کیسے وہ جا رہی تھی، چودھری کے نوکروں نے چودھری کے کہنے پر اس کے ساتھ عزت لوٹی۔ نہیں، ایسا کیسے ہو گیا؟ اس نے سوچا کہ تمام در اس پر واہ ہو گئی۔ یا اللہ، میری عزت لوٹ لی، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ وہیں رونا شروع ہو چکی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ ابا مجھے مار ڈالیں گے، اور اماں؟ اس نے دہل کر سوچا۔ مجھے میری اماں کے پاس لے جاؤ، خدا کا واسطہ، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے لے جاؤ، میں مر جاؤں گی اس تکلیف سے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی۔ سنبھالو خود کو، تم بتاؤ تو ہو کون تم؟ انا نے اس کو سمجھاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے انا کو دیکھا اور بتانا شروع کیا۔ انا کا دل بے حد بوجھل ہو گیا تو اس کو تسلی دے کر وہ باہر کی طرف لپکی جہاں عمارہ اس کو پکار رہی تھی۔ اوکے موم، آ رہی ہوں، اس نے وہیں سے آواز دے کر بتایا اور اس کے پاس آئی۔ 1 منٹ موم، آپ آ جائیں نا، میں آ رہی ہوں۔ اس کی ہر ممکن کوشش تھی عمارہ کو اندر نہ آنے دینے کی۔ رکو تو 1 منٹ، اندر تو آنے دو مجھے، وہ چڑ کر بولی۔ تبھی باہر سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ یقیناً یہ گلبانو کا کام ہوگا۔ یا اللہ، پتہ نہیں اب کیا توڑ دیا۔ ان کا دماغ 1 منٹ میں گھوم گیا۔ میں بھی آ رہی ہوں، اس نے سکون کا سانس بھر لیا تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے جانے دو انا، اب میری قسمت میں صرف ٹھوکریں ہی لکھی ہیں۔ میرے منہ زور خوابوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فار گیٹ سیک، تم چپ کرو، اپنا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر بعد آتی رہوں گی، اس نے اسے کہا اور باہر بڑھ گئی۔ باہر سے دروازہ لاک کر کے وہ باہر آ گئی۔ لان میں ہی نکاح کا انتظام تھا۔ اسٹیج تک خوبصورت گلابوں کے پھولوں سے راستہ بنا تھا جس کے کناروں پر دیے جل رہے تھے۔ اسٹیج کے پیچھے اور ارد گرد گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے ڈھکے ہوئے پنجرے رکھے گئے تھے۔ تیز آواز کی میوزک چل رہی تھی۔ گول میز لگائے گئے تھے، بے حد جدر پھولوں کی ٹوکریاں پڑی تھیں۔ بڑے بڑے گول لوہے کے گلدان رکھے تھے جن پر گلاب کے اور موتیوں کے پھول پتے تھے، اور دیا جل رہا تھا، اس کا ارد گرد لائٹس لگی تھی۔ وہ اپنے فراک کو سنبھالتی وہاں آئی۔ مہمان آ چکے تھے، بس اب دلہن کا انتظار تھا۔ وہ منتشا کو بلانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ منو، اس نے باہر سے پکارا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے قدم اس کے کمرے کے باہر ہی ٹھٹک کر رہ گئے۔ آ رہے ہو؟ اس کے
دل فریب آواز نے اس کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کس سے بات کر رہی ہے؟ اس نے سوچا، پھر دروازہ نوک کرنے کا سوچا ہی تھا کہ اگلی بات سن کر وہ وہیں رک گئی۔ ہاشم، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ انا جیسی خشک لڑکی آپ کو زندگی بھر دے ہی کیا سکتی ہے، مطلب سوائے خشک پن کے۔ اس کے الفاظوں نے انا کے قدم وہیں جکڑ لیے تھے اور وہ سکتے کی کیفیت سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اپنوں سے ایسی کی امید کب کی تھی اس نے، وہ بھی اپنی سگی بہن سے۔ انا، تم یہاں ہو؟ چلو بھئی، دولہا والے کسی بھی وقت آتے ہوں گے۔ انا، ان کا استقبال بھی تو کرنا ہے۔ امارا نے اس کے کھینچا۔ وہ ان کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس کی باقی کزنز بھی پھولوں کی پلیٹ لیے گیٹ کے پاس کھڑی ہو گئی تھیں۔ وہ بھی پھولوں کی پتیاں لے کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد منتشا بے حد ہنستی ہوئی آ گئی۔ پھولوں کی پلیٹ لے کر وہ وہیں اس کے پاس آ گئی۔ کیسی ہو انا؟ اس نے خوشدلی سے کہا۔ ٹھیک، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا اور نظریں گیٹ کی طرف کر لیں۔ انا کی دوست شمع گفٹ لیے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو انا؟ انا کے گلے پر مل کر اس نے پیار سے کہا۔ ٹھیک ہوں شمع، تم کیسی ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ یہ پکڑو تم۔ اس نے شمع کو پھولوں کی پلیٹ پکڑائی اور خود دوسری جا کر لے آئی۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے ان لوگوں کے آنے کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ سب سیٹ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ فیضان آف وائٹ شیروانی میں بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کئی کزن اور اس کے گھر والے تھے۔ سب نے مل کر ہوٹنگ کی، ان پر پتیاں پھینک کر ان کا استقبال کیا۔ السلام علیکم۔ فیضان کی مدر وظیفہ سے گلے مل کر اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو انا بیٹیا؟ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں آنٹی، آپ آئیے نا آپ لوگ، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ باقی سب جا چکے تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا جہاں ہاشم مسکرا رہا تھا۔ پرپل پینٹ کوٹ میں وہ بے حد ڈیشنگ اور بھلا لگ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ دلکش مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر بولا اور گلاب کے پھولوں کا بوکے اس کے سامنے کیا۔ ٹھیک ہوں، اس نے بے رخی سے جواب دیا اور بوکے تھام لیا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ بنا جواب دیے آگے بڑھ کے وہ مٹیاں بھیج کر رہ گیا۔ انا شمع کے ساتھ باتوں میں لگ چکی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ مسکرا کر بولا۔ انا نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ارے ہاشم، شمع ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ بس، وہ مسکرا کے بولا۔ کیسے ہو تم؟ غائب ہی ہو گئے تھے تم تو، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں بس، شمع جاب لگ گئی تھی تو بس وہاں مصروف ہو گیا تھا، اس نے سنجیدگی سے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کہا۔ انا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شمع نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا جو بے حد مشکل سے ضبط کے پہرے خود پر بٹھائے ہوئے تھی۔ کچھ نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شاید انا کو میرا آنا اچھا نہیں لگا، میں چلتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا جانے لگا جب منتشا نے اس کو روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو ہاشم؟ منتشا نے اس کو روکا جو مشکل برداشت کیے ہوئے تھا۔ کہیں نہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ چلے میں آپ کو موم سے ملواتی ہوں۔ وہ ایک اچکتی نگاہ انا پر ڈال کر اس کو امارا کے پاس لے گئی۔ انا، ایوری تھنگ از اوکے نا؟ شمع نے اس کا شہانہ ہلا کر پوچھا جو ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ شمع، سب ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ مہرو آنے والی ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے ہٹ گئی۔ ہاشم کی نظر انا پر ہی تھی۔ وہ بری طرح سے اسے اگنور کر رہی تھی، جبکہ یہ سب ہاشم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ موم، یہ دیکھیے، یہ ہاشم خان آفریدی ہے۔ منتشا نے بے حد مسکرا کر اس کا تعارف ان سے کرایا۔ ارے ہاں، کیسے ہو بیٹا؟ منتشا کے ڈیڈ بھی تمہارا بہت ذکر کرتے، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آنٹی ٹھیک، بہت اچھا ارینجمنٹ ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ تھینک یو بیٹا، یہ سب بس اس کے ڈیڈی ہی نے کیا ہے، ورنہ ہم عورتوں کی کس کام کی؟ وہ ہنس کر بولی۔ جواباً وہ بھی ہنس دیا۔ اوکے ہاشم، تم آؤ، مہرو آتی ہی ہوں گی، اس سے ملواتی ہوں تمہیں۔ منتشا کا بس نہیں چل رہا تھا، سب سے ملوا لے اسے۔ اٹس اوکے منتشا، میں پھر مل لوں گا، میں ذرا انا سے بات کر کے آیا، اس نے معذرت کی۔ مل لینا، دیکھا نہیں تم نے اس کا رویہ؟
اس کا رویہ اپنے ساتھ پھر بھاگے جا رہے ہیں اس کی طرف سے۔ منتشا چڑھ کر بولی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ منتشا مسکرا دی۔ اس نے وائٹ اور پنک ڈریس پہنا تھا، نازک سی لگ رہی تھی وہ۔ چند منٹ بعد اسے پھر انا کے پاس جانے کی چڑھ گئی تھی۔ ایکسکیوز می، میں آتا ہوں۔ اب اس نے کہنا مناسب نہ سمجھا، بس بتا کر انا کی طرف بڑھ گیا۔ انا، وہ بے بسی سے بولا۔ نکڑ پر اکیلی کھڑی انا کی ناک ضبط سے سرخ ہو چکی تھی۔ جائیے پلیز ہاشم، وہ بمشکل بول پائی۔ اتنا کہ تمہاری اس قدر گریز کی وجہ کیا ہے؟ وہ بے بسی سے اس کو پکار کر بولا۔ کوئی وجہ نہیں ہے انا، تم کیوں میرے ساتھ ایسا رویہ اپناتی ہو؟ آخر تمہیں سکون کیا ملتا ہے مجھے تکلیف پہنچا کر؟ وہ بے بسی سے بولا۔ بعض اوقات کسی اپنے کے پہنچائے گئے درد کی شدت دوسروں کو پہنچانے گئے درد سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہاشم، میں آپ سے کئی بار کہہ چکی ہوں، میں یہ رویہ آپ ہی کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ رکھتی ہوں۔ میں ایسی ہی ہوں۔ وہ بے رخی سے بولی۔ اگر تمہیں یہی رویہ روا رکھنا ہے تو نہ وہ تمہاری، انہی باتوں سے مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میں زبردستی تم پر مسلط ہوں، مضبوط لہجے میں بولا۔ انا نے آہستہ ہنس کر اس کو دیکھا۔ کر سکتے ہو ایسا؟ اس کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی جس کو ہاشم نے صاف محسوس کر لیا۔ اسے اپنا آپ گہری کھائی میں گرتا محسوس ہوا۔ بالکل، وہ مسکرا کے بولا۔ انا نے حیرت سے اس کو دیکھا، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ جانتی تھی ہاشم 2-3 دن سے زیادہ اس سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف حیرت ہلکورے لے رہی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ انا، تم اس قدر بے حس نکلی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جانے کیوں تم میرے لیے اس قدر بے حس ہو؟ وہ اذیت کی آخری حدوں پر تھا۔ اس کی سوچوں کا زاویہ انا سے شروع ہو کر انا پر ختم ہو رہا تھا۔ تبھی موبائل فون کی رنگ نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ اس کا موڈ بگڑ گیا۔ ہیلو، اس نے خراب تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ سامنے والا شاید بھاپ چکا تھا تبھی خاموش تھا۔ بولو بھی یا منہ میں انگارے پھوٹ پڑے ہیں؟ اس نے جارحانہ انداز اپنا کر کہا۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں شاید غلط وقت پر کال کر دی ہے۔ دوسری طرف سے منتشا نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ اس کے کمرے کے پاس سے گزرتی انا نے اس کے الفاظ سن لیے تھے۔ وہ اپنے عادت کے برخلاف وہ سکتے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا دوسری طرف ہاشم ہے۔ آخر تم میری جان کیوں نہیں چھوڑتی منتشا؟ اس نے غصیلا لہجہ اپنایا۔ اوہو، میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں، حقیقت واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ آپ ایسی لڑکی کے لیے اپنے الفاظ، اپنا وقت برباد کر رہے جس کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں، آپ جیے یا مرے۔ اس کا لہجہ خود بخود تلخ ہو گیا تھا۔ منتشا، میں نے تمہارے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ میں انا سے محبت ہی نہیں، عشق کرتا ہوں۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا اسے میری پرواہ ہے کہ نہیں۔ میں بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ مجھے اس کی ہر وقت فکر لگی رہتی ہے۔ اس نے تلخی سے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ انا کا دل یکدم پرسکون ہو گیا اور وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انا اس وقت کیتھی سے اسکائپ پہ بات کر رہی تھی۔ کیتھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، میری انا ہر وقت پر حاوی ہو جاتی ہے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ انا اپنی ایگو ایک طرف رکھ کر سوچے، یہ سب مناسب ہے؟ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، پتہ نہیں تمہارا دل اتنا سخت کیوں ہے؟ اس نے افسوس سے کہا۔ اوہ پلیز، آج وہ منتشا کے پاس آدھے فنکشن رہا ہے، کیا اسے میرا خیال نہیں تھا؟ اس نے تلخی سے کہا۔ انا، تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تمہارے اندر انا کوٹ کر بھری ہے، بلکہ اپنے نام پر گئی ہو تم دوسروں کے احساسات کے مد نظر نہیں رکھتی ہو، اپنی ذات میں گم رہتی ہو۔ اس نے تلخی سے کہا۔ انا نے ایک نظر اپنے ساتھ سوئی ہوئی لڑکی پر ڈالی۔ شاید یہی بات ہے، اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، اور یہ ہرگز کوئی اچھی بات نہیں ہے نا، تمہیں خود کو بدلنا ہوگا۔ اس نے سمجھایا، میرے لیے میری سیلف ریسپیکٹ سب سے پہلے ہے، اسی کے بعد میرے لیے کوئی اور ہے۔ ہاشم بیوقوف نہیں ہے، میرا پروفیشن ہے، میں بزی بھی ہوتی ہوں۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت میں اسے باتوں میں لگی ہوں۔
اس نے جھنجھلا کر کہا، انا وہ تمہاری کیئر کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، تم محبت کرنے والوں سے ایسی پازیٹیو ہوتے ہیں، وہ کوئی انوکھا محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اور بھی تو ہوتے ہیں، انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی، وہ کہتی ہی سامنے سب بول سکتی تھی، اپنے جذبات شیئر کر سکتی تھی۔ انا تم بات کو سمجھ نہیں رہی ہو، تمہاری کیئر کرنا چھوڑ گیا تو تکلیف تمہیں محسوس ہوئی ہے اور بس تم اسے کھو دوں گی اپنی انا کے باعث۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم اس سے کتنی بار ناراض ہوئی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں جانتی، ہو گئی ہوں گی 1-2 بار۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، کس نے منانے میں پہل کی؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاشم نے اس کا نام لیتے ہوئے انا کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکان نے بسیرا جما لیا۔ اب تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں پہل کرنی چاہیے؟ بلکہ غلطی بھی تمہاری ہے۔ اس نے انا کو نرمی سے سمجھانا چاہا، آئی ایم سوری مگر میں سوری نہیں کر سکتی۔ اس نے صاف انکار کیا۔ انا ایسا کیوں ہے؟ وہ بری طرح آگ بگولا ہوئی۔ انا نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دینا چاہا۔ ہاں کیونکہ یہ اس کی محبت کا امتحان دیکھتے ہیں، وہ اس میں پاس ہوتا ہے یا فیل۔ اس نے مسکرا کے جواب دیا۔ اس نے پنک شرٹ پر جس پر باربی بنی تھی اور بلیک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ اول اس کا مطلب تم اب تک سمجھ ہی نہیں رہی۔ انا محترمہ، اب یہ اس کا نہیں تمہارا امتحان ہے، اپنی محبت کے امتحان کو اس نے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا ہے۔ وہ جلا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی۔ 6 سال تمہارے انتظار میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو یقیناً اب تک اپنی نئی دنیا بسا چکا ہوتا۔ اس نے اس کو شرم دلانا چاہی۔ انا تمہیں اپنی ایگو کو برطرف کر کے اسے معافی مانگنی ہوگی، اس رشتے کو بچانا ہوگا، اور تم اپنی ایگو کنسلنگ کر رہی ہو تو یہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چل پائے گا۔ رشتوں میں احساس، ذمہ داری ہوتی ہے، ضروری ہوتے ہیں۔ انا صرف رشتوں میں دراڑ ڈالتی ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے اب تسلی سے اس کو سمجھایا۔ اس کی باتوں پر انا خاموش رہی۔ اچھا ایک طرف سیلف ریسپیکٹ ہو جبکہ دوسری طرف ہاشم، تو کس کو چنوں گی؟ کیتی کے بات پر انا مضطرب سی ہو گئی۔ ایبسلیوٹلی اپنی سیلف ریسپیکٹ کو۔ سیلف ریسپیکٹ ہو تو سب ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے پیروں تلے رون دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس نے کچھ دیر کے توقف کے بعد سنجیدگی سے جواب دیا، تم بہت خود غرض ہو، تم رشتے نہیں نبھا سکتی۔ ہاشم جیسا شخص کم از کم تم ڈیزرو نہیں کرتی۔ اس کے لیے ایسی لڑکی ڈیزرو کرتی ہے جو اسے محبت کرے، اپنے جذبوں میں کھڑی رہے۔ کیتی نے اپنی بھڑاس نکال کر کال کٹ کر دی۔ انا نے حیرت سے لیپ ٹاپ کو دیکھا۔ اس کا دل ایک دم مضطرب سے بھر گیا تھا۔ اسے اپنا آپ گہری کھائی میں گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ انا تم ایک خود غرض لڑکی ہو، تم رشتے نہیں نبھا سکتی۔ ہاشم جیسا شخص تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا۔ کیتی کے الفاظ اس کے اپنے کان چیرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے گھر آ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور لیپ کو سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ آج کی کہانی یہیں تک، جلد ہی انشاءاللہ کہانی کا اگلا حصہ بھی لے کر آپ کی خدمت میں آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک